شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ لباس بدل کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی غریب کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسب عادت لباس تبدیل کر کے مدینہ منورہ کی مطہر گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ آپ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک میں گنگنانے کی آواز آئی۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی، یعنی ایک عورت گنگنا رہی تھی اور انتہائی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گانے کی آواز سنی تو آپ بہت حیران ہوئے۔ ایک عورت اس درد کے ساتھ اور اتنی اونچی آواز میں کیوں گنگنا رہی ہے؟ حالانکہ اسلام میں عورت کی آواز کو چار دیواری سے باہر نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کے تعاقب میں چلے اور ایک دروازے پر جا پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہوں مسلمانوں کا خلیفہ۔ جب اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح اپنے دروازے پر موجود ہونا دیکھا تو وہ سہم گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے گانے کی آواز سن کر آئے ہیں۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور اس نے پھر کوئی آواز نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بھی لگائی لیکن اندر سے جواب ندارد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اب فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ کہیں گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو آواز آ رہی تھی اور اب آواز آنا اچانک بند ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ کر کہا لیکن اندر سے پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس آ گئے اور صبح کو آپ نے اس عورت کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے پوچھنے لگے، میں کل رات تمہارے دروازے پر کھڑا تھا لیکن تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو اس عورت نے ساری بات سچ سچ بتا دی کہ حضور، میں آپ کے روب کی وجہ سے آپ سے سہم گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ تم اتنی اونچی آواز میں کیوں گنگنا رہی تھی؟ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام عورت کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تم اتنی اونچی آواز میں گنگنا رہی تھی کہ تمہاری آواز باہر گلی میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں ایک پاک باز اور نیک عورت ہوں، میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور میرے دلہے کو آپ نے جنگ کے لیے بھیج دیا ہے۔ بس میں اپنے شوہر کے لیے، جو کہ میرا مجازی خدا ہے، یہ گنگنا رہی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں اس کی یاد میں بے حال تھی، اور اپنے شوہر کے لیے جس سے میرا حق نکاح ہوا ہے، اور فرتے غم میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آواز اتنی بلند ہو گئی کہ وہ باہر گلی تک پہنچ گئی اور جناب امیر نے سن لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میں نے اس کے شوہر کو جنگ میں بھیجا ہے، اس وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہونے لگا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنے گھر بھیج دیا اور خود ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگے اور ساری رات نوافل اور عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ پھر اگلے دن آپ اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے، اگر لڑکا نوجوان ہو اور لڑکی بھی نوجوان ہو اور ان کی آپس میں شادی کر دی جائے، پھر ان دونوں میں جدائی ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ۔ اس کے بعد اگر اس عورت کا دین انتہائی پختہ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ حیادار نہیں ہے
تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو اسی وقت لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا، جن شادی شدہ نوجوانوں کو جنگ کے لیے بھیجا گیا ہے 3 مہینے سے پہلے ان کو واپس بلایا جائے گا اور ان کی جگہ دوسرے سپاہی جہاد کے لیے بھیجے جائیں گے۔ بے شک اسلام کے لیے جہاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن دین ہمیں برابری سکھاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سپاہیوں کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ بے شک اسلام نے بیوی کے حقوق مقرر کیے ہیں اور اسلام نے شوہر کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق ادا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہترین فیصلہ آج بھی لاگو کیا جاتا ہے اور آج بھی جہاد کے مسلمانوں کو 3 مہینے میں واپس بلایا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر نئے سپاہی بھیجے جاتے ہیں۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند حکمران تھے۔